اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لمؤمن کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، لائق نہیں ہے، ان یقتل مؤمنا یہ کہ وہ کسی اور مومن کو قتل کرے، الا خطأ ہاں مگر غلطی سے، ومن قتل مؤمنا جس نے کسی مومن کو قتل کیا خطأ غلطی سے خطأ تو اس پر کفارہ کیا ہوگا کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ کہ وہ ایک مومن غلام یا لونڈی کو آزاد کرے گا، اور ودیت مسلمۃ اور دیت ہوگی جو سپرد کی جائے گی الی اہلہ اس مقتول کے ورثاء کی طرف، اس کے گھر والوں کی طرف، الا ان یصدقوا ہاں ایک صورت ہے کہ وہ معاف کر دیں، ورثاء مقتول کے معاف کر دیں تو دیت معاف ہو جائے گی۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ اگر وہ مقتول جو قتل کیا گیا آدمی وہ کسی ایسی قوم سے ہو عدو لکم جو تمہارے دشمن ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ جو مقتول ہے وہ خالی مومن ہے، قوم اس کی کافر ہے لیکن وہ قتل ہونے والا ایمان والا ہے، مومن ہے، تو فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تو اس پر کفارہ آئے گا کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ اگر وہ مقتول کسی ایسی قوم سے ہو کہ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق وعدہ ہو گیا ہو، صلح ہو گئی ہو اور میعاد ہو گیا ہو، تو فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ تو دیت بھی ہوگی جو سپرد کی جائے گی ان کے ورثاء کی طرف، ان کے اہل خانہ کی طرف، وتحریر رقبۃ مؤمنہ اور ساتھ مومن غلام کا آزاد کرنا بھی ہے۔ یہ تین صورتیں قرآن مجید نے یہاں بیان فرمائی۔ آگے اللہ نے فرمایا فَمَن لَّمْ یجد جو غلام کو نہ پائے تو پھر فصیام شہرین متتابعین پھر 2 مہینے متتابعین لگاتار اوپر نیچے وہ روزے رکھے، توبۃ من اللہ یہ توبہ ہے اللہ کی جانب سے، وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالی جاننے والا ہے اور حکمت والا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس آیت کے 2 درس اس سے پہلے گزر چکے ہیں، آج اس آیت کا تیسرا درس ہے۔ پچھلے 2 درسوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی جان، مال اور عزت و آبرو ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت میں رکھا ہے، اور جو کوئی آدمی بھی کسی مومن کی جان میں، مال میں یا عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سخت سزائیں رکھی ہیں۔ اگر کسی مومن کی جان لیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس سے قصاص لیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ اگر کسی کا مال چوری کر لیتا ہے تو اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر کسی کی عزت پر، ماں بہن بیٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے تو اس زانی کو سنسار کیا جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے مومن بندے کی جان، مال، عزت، آبرو کو محفوظ فرمایا۔ اور دوسری مومن کی جان کی کتنی قیمت ہے اس کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں، ان میں سے کئی احادیث پچھلے درسوں میں گزر چکی ہیں۔ اور تیسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ مومن کو قتل کرنے کی صرف 3 ہی صورتیں ہیں، ورنہ ایمان والے کو قتل کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہ 3 صورتیں بھی میں نے بیان فرمائی۔ احادیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو ظلم بعد احسان، کوئی محسن ہو کر بھی، شادی شدہ ہو کر بھی زنا کرتا ہے تو شرعی سزا اس کے لیے، شرعی حدود یہ ہیں کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ اور دوسرا النفس بالنفس، اگر کوئی مومن کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور تیسری صورت التارک لدینہ، کوئی اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے تو مرتد کو بھی 3 دن کا وقت دیا جائے گا کہ اپنے شکوک و شبہات دور کرے، اگر دور نہیں کرتا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں کہ گورنمنٹ اسلامی اگر ہو، قاضی ہو اور خلافت اسلامیہ امارت شریعہ ہو
تو وہ جو ہے حکومت وقت یہ 3 قتل کر سکتی ہے، لیکن عام آدمی کو پھر بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح تو جھگڑے پیدا ہوں گے اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ گورنمنٹ کے کام ہے کہ وہ شرعی حدود کو نافذ کرے، اللہ کی حدوں کو نافذ کرے، اور اگر یہ اللہ کی حدیں ہمارے معاشرے میں نافذ ہوتی تو آج کسی کو بھی کسی کو قتل کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ آج جتنا قتل کرنا آسان ہو گیا ہے اتنا جو ہے اور کوئی چیز آسان نہیں ہے۔ مالدار لوگوں کو یا ان وڈیروں کو پتہ ہے کہ ہم مار بھی دیتے ہیں، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایف آئی آر بھی غریب آدمی درج نہیں کروا سکتا، خالی ایف آئی آر بھی، تو باقی پروسیس باقی چیزیں تو بعد کی ہیں۔ تو اگر یہ قانون صحیح طریقے سے آ جائے تو ہر قتل کرنے والا 1000 دفعہ پہلے سوچے گا کہ میں قتل کر رہا ہوں تو دوسرے دن ہی میں پکڑا جاؤں گا تو اس کے قتل کے بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا، وہ کبھی بھی قتل نہیں کرے۔ اور چوری کرنے والے کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ میرا جو ہاتھ چوری کرے گا اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا تو وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح زانی کو اگر یہ پتہ ہو کہ میرے اوپر حد جاری ہوگی اور مجھے سنسار کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، تو وہ کبھی بھی معاشرے کے اندر خرابی پیدا نہ کرے۔ تو لیکن چونکہ یہ کھلا ملک ہے جہاں کوئی ایسا قانون نہیں ہے، تو بہرحال یہ امارت وقت جو ہیں حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ 3 قتل بھی عام آدمی نہیں کر سکتے، ورنہ خاندانوں میں جنگیں شروع ہو جائیں گی اور خانہ جنگیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور چوتھی چیز میں نے بیان کی تھی قتل کی قسمیں، کہ ایک قتل خطا ہے، غلطی سے قتل ہو گیا، شکار کو مار رہا تھا جا کے جو ہے بندے کو لگ گیا، اس کی بھی کئی مثالیں میں نے بیان کی تھی۔ اور ایک قتل عمد ہے، قتل خطا اور قتل عمد۔ قتل عمد کہتے ہیں جان بوجھ کے قتل کرنا، اس میں قصاص بھی ہے، اگر وہ وارث قصاص معاف کر دیں تو پھر دیت ہوگی۔ اور تیسرا ہے قتل شبہ عمد۔ شبہ عمد کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے مارا ہے، لیکن عمد اور شبہ عمد میں فرق یہ ہے کہ اعلی قتل کا فرق ہے، کہ جس چیز سے قتل کیا گیا ہے اگر وہ اعلی قتل کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، جیسے چھری ہے، تلوار ہے، پسٹل ہے، یہ تو آلے ہیں قتل کے، اگر ان سے قتل کیا ہے تو پھر تو وہ قتل عمد ہے۔ اور اگر ایسے آلے سے قتل کیا ہے جس سے عام طور پر قتل نہیں کیا جاتا اور عام طور پر بندہ اس سے مر بھی نہیں جاتا، مضروب اس کو ضربیں لگائی جائیں، تو جیسے لاٹھی ہے، کوئی ڈنڈا اٹھایا، کوئی پتھر مار دیا، کوئی کولہاڑے کا دستہ مارا، تو یعنی ان چیزوں سے اگر قتل کر دیا تو جان بوجھ کے بھی قتل کیا ہے، لیکن یہ قتل شبہ عمد ہو جائے گا۔ تو قتل شبہ عمد اور قتل خطا کے اندر قصاص نہیں ہوتا، بلکہ ان میں خون بہا یعنی دیت اور کفارہ ہو جاتے۔ آگے قتل خطا کا جو کفارہ ہے وہ بیان کیا جا رہا تھا، تو تفصیلاً پیچھے گزر چکا ہے کہ ومن قتل مؤمنا خطأ، کسی مومن کو غلطی سے اس نے قتل کر دیا، ارادہ قتل کا نہیں تھا مگر غلطی سے ہو گیا، تو اس کے لیے 2 سزائیں ہیں کہ کفارہ بھی ہے اور خون بہا یعنی دیت بھی ہے۔ تو باقی دیت اور خون بہا کتنی ہے یہ بھی میں نے پچھلے درس میں بیان کر دی تھی، کہ اگر نقدی کی صورت میں دینی ہے تو 1000 سونے کے سکے یعنی دینار، اور اگر چاندی کے سکے درم دینے ہیں تو 10,000 درم چاندی، اور اگر دیت مال کے طور پر دینی ہے تو پھر 100 اونٹ ہے، 1000 دینار یا 10,000 درم یا 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ کو 5 حصوں میں تقسیم کیا کہ 20-20 اونٹ جو ہیں وہ 4 تا 5 عمر کے، 5 سال کی عمر کے 20 اونٹ ہوں، پھر 3 یا 4 سال کی عمر کے 20 اونٹ ہوں، پھر 2 یا 3 سال کی عمر کے 20 اونٹ اور اسی عمر کی 20 اونٹنیاں ہوں، پھر 1 تا 2 سال کی 20 اونٹنیاں۔ ٹھیک ہے، یہ تقسیم ہے کہ ان کو جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور اگلی صورت یہ ہے کہ قتل خطا میں کفارہ اور دیت یہ دونوں چیزیں ہیں۔ کفارہ کیا ہے کہ غلام کو آزاد کرنا، اگر غلام نہیں ہے تو آگے صورت آ رہی ہے کہ اس صورت میں پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اور باقی دیت ادا کرنی ہے۔ الا ان یصدقوا،
قرآن نے فرمایا سوائے اس کے کہ مقتول کے وارثان دیت کو معاف کر دیں. جس کو قتل کیا ہے اس کے جو وارث ہیں وہ اگر دیت معاف کر لیں، بھائی جو ہم پیسے نہیں لیتے، تو پھر دیت معاف ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں دیت ادا نہیں ہوگی. یہ تو ایک صورت ہے کہ ہم آپس میں اپنی برادری میں، اپنے معاشرے میں مسلمان کسی مسلمان کو خطأ غلطی سے قتل کرتا ہے تو اس کی یہ سزا. لیکن اگر کوئی دشمن ہے، کافر ہے، اس کا اگر بندہ مار دیتے ہیں، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہے لیکن ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہے، مقتول مومن تھا، اس کی برادری، اس کی قوم، اس کا قبیلہ اور کنبہ جو تھا وہ کافر تھا سارا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں خون بہا یعنی دیت نہیں دی جائے گی، بلکہ صرف کفارہ ہوگا کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، مومن غلام کو آزاد کرنا. اب اس میں کفارہ کیوں نہیں ہوگا؟ یعنی اس میں کفارہ ہوگا، دیت کیوں نہیں ہوگی، رقم کیوں نہیں دی جائے گی؟ تو علماء نے لکھا ہے چونکہ مقتول کی قوم کافر ہے تو وہ کافر جو ہوتا ہے وہ خون بہا کا، دیت کا جو ہے بلکہ خون بہا کا وہ حقدار نہیں ہے، اور یعنی اس کا قصاصاً مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. اور اگر تیسری صورت ہے وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کسی ایسی قوم سے جس میں تمہارا اور ان کا آپس میں معاہدہ ہو چکا ہے، آپس میں عہد و پیمان ہو چکا ہے، ایسی قوم کا کوئی بندہ مار دیا جاتا ہے، مقتول کا تعلق ایسی قوم کے ساتھ ہے، تو پھر فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو ایسی صورت میں مقتول کے وارثان کو مقررہ خون بہا ادا کرنا ہوگا. خون بہا یعنی جو خون کی قیمت ہے، دیت، وہ دینی ہوگی، کیونکہ جو معاہد قوم ہوتی ہے، جس سے معاہدہ ہو جاتا ہے، اس کا معاملہ آزاد قوم کی طرح ہو جاتا ہے. جس طرح ایک مسلمان قوم ہے اسی طرح اس کا معاملہ ہو جاتا ہے. اور دیت کے علاوہ پھر دوسرا کیا ہوگا؟ وہ تحریر رقبۃ مؤمنہ، یعنی کفارے کے طور پر ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا. تو جس قوم کے ساتھ معاہدہ ہو جائے، ویسے بھی قرآن مجید نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو وعدے ہیں ان کو پورا کرو. وعدہ توڑنا یہ اسلام کے اندر گناہ کبیرہ ہے. کسی سے وعدہ کر لیا اور پھر وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا، اس کی وعدہ خلافی کی. تو آج کل معاشرے کے اندر جو بہت ساری بیماریاں ہیں کہ ہر بندہ، ہر دوسرا تیسرا بندہ جھوٹ کا عادی ہے، بات بات پہ جھوٹ بول رہا ہے. اسی طرح غیبت تقریباً ہر جگہ عام ہے، اور ڈنڈی مارنا، جو آدمی چوری اور ڈاکہ نہیں مار سکتا لیکن دھوکہ دے کے کسی کے مال کو غبن کرنا، اس کو اندھیرے میں رکھ کے اس کو دھوکہ دے کے، یہ تو بھی یہ جو ہے ہر جگہ عام ہے. رشوت یہ عام ہو چکی ہے، منہ کے سامنے مانگ لی جاتی ہے. تو یہ کبیرہ گناہ ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں. تو اسی طرح ایک کبیرہ گناہ وعدہ خلافی کرنا، یہ بھی آج کے معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں یہ عام ہو گیا. اچھا یار میں کل آپ کے پاس آؤں گا، پرسوں میں آپ کے پیسے دے دوں گا، وعدہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بعد میں مہینہ نظر ہی نہیں آتا. اور اسی طرح وعدہ خلافیاں، تو گویا کہ دھوکہ دینے کے لیے بات زبان کر لی، اور پھر پہلے لوگ جو ہوتے تھے وہ زبان کے پکے ہوتے تھے، کسی سے زبان کر لی، پھر جو مرضی ہو جائے، نقصان ہو جائے، لیکن اپنی زبان کو پورا کرتے تھے. اسی کو وعدہ پورا کرنا کہتے ہیں کہ کسی سے زبان کر دی، وعدہ کر لیا، اب اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے. تو یہاں بھی جس قوم سے معاہدہ ہو جائے، ہے وہ کافر قوم لیکن آ کے وہ آپ سے معاہدہ کر لیتی ہے، امن ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم نے آپ کو نہیں مارنا، آپ نے ہمیں نہیں مارنا، ہم آپ کے حلیف ہیں، دوست ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، جو دشمن آپ کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا، جو ہمارا ہوگا وہ آپ کا ہوگا. تو یہ معاہدے ہو جاتے تھے اس وقت. تو ایسی قوم کا جو ہے، ایسی قوم جس سے معاہدہ ہو جائے، اس کی بھی جان، مال، عزت اسی طرح محفوظ ہو جاتی ہے جس طرح خود مسلمان ملک میں رہنے والوں کی محفوظ ہوتی ہے. تو یہ گویا کہ ذمہ کافروں کی طرح ہو جاتے ہیں. جو کافر ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، ہمیں ٹیکس دے رہے ہیں اور سارے معاملات کے ساتھ ہمارے اندر چل رہے ہیں، ہمارا قانون تسلیم کیے ہوئے ہیں،
تو وہ کافر ذمی کہلاتے ہیں. وہ اپنے گرجوں میں اپنے عبادت گاہوں میں عبادت کریں، جو مرضی کریں، ان کی جان کو نقصان پہنچانا یہ جائز نہیں ہے. تو جس قوم سے معاہدہ ہو جائے اس قوم کو بھی نقصان پہنچانا مسلمان کے لیے جائز نہیں. تو اس کی مثال گزشتہ درس میں بھی پیچھے گزر چکی ہے کہ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق. اللہ تعالیٰ نے کافروں کی 3 کیٹیگریاں بیان فرمائی کہ آپ نے لڑائی کس سے کرنی ہے. پہلے نمبر پہ اللہ نے فرمایا وہ کافر کہ جو آپ کے سامنے آ کر عذر کرتے ہیں کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہماری جو ہے ہم اپنی قوم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے، قوم کو بھی ہم لڑنے نہیں دیں گے، آپ ہمیں کچھ نہ کہیں. ٹھیک ہے، وہ آ کے اپنے آپ کی پستی ظاہر کر دیتے ہیں تو گویا کہ آپ کے سامنے جھک جاتے ہیں. تو ایسے کافر کو بھی قتل نہ کیا جائے، ان سے لڑائی نہ کی جائے. دوسرا وہ کافر ہے جو آ کے جس سے معاہدہ ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام سے مکہ کے جو یہودی، مدینہ کے یہودی تھے، ان سے کئی جو ہے وہ معاہدے ہوئے، اور اسی طرح مشرکین مکہ سے صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا. تو کئی دفعہ مسلمانوں کے کافروں سے صلح ہوتی ہے، معاہدے ہوتے ہیں. تو دوسرا کافر وہ ہے جس سے آپ کا معاہدہ ہو جائے، اس سے بھی لڑائی نہ کی جائے. تیسرا وہ کافر ہے جو فتنے باز ہے، جو آپ سے لڑنا چاہتا ہے اور آپ کو جو ہے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا، شرارتیں کرتا ہے، اس کے ساتھ جہاد کیا جائے، اس سے لڑائی کی جائے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا کہ جس سے میعاد ہو جائے، عہد و پیمان ہو جائے، میثاق ہو جائے، صلح ہو جائے، تو ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. تو بہرحال اس آیت میں تیسری صورت یہ فرمائی کہ اگر مقتول جس کو قتل کر دیا گیا وہ معاہد قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جس سے معاہدہ ہو چکا ہے، تو پھر کفارہ بھی دینا ہوگا، دیت بھی دینی ہوگی، دونوں چیزیں ادا کرنی ہوگی. ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بعض مسلمانوں نے معاہد قوم کے 2 آدمی قتل کر ڈالے. انہیں علم نہیں تھا کہ ہمارا ان سے معاہدہ ہو چکا ہے، تو وہ غلطی سے ہو گئے. تو وہ کافر تھے، ان سے لڑائی تھی، تو بیچ میں معاہدہ ہو گیا، لیکن ان کو علم نہیں تھا. تو انہوں نے اس بے علمی کے اندر ہی وہ 2 بندے قتل کر دیے، تو دشمن سمجھ کے ان کو مار دیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حادثے کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا اور پھر ان دونوں کی دیت بھی ادا فرمائی. اب آتے ہیں آخری صورت کہ غلام کا تو اب دور ہی نہیں ہے، تو کفارہ یہاں دونوں صورتوں میں وہ آ رہا ہے. تو کفارہ اور اس کے علاوہ کئی اور چیزیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اور نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں کفارہ جو ہے وہ غلام کا آزاد کرنا رکھا ہے. تو غلاموں کا دور اب چلا گیا، غلاموں کا دور نہیں ہے. تو اب اگر غلام نہیں ملتا تو کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی حل فرما دیا. دیکھیں شریعت جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے. اب اس وقت تو غلام چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس جملے کو نہ ذکر فرماتے تو کتنی مشقت ہوتی، ہمیں غلام کہاں سے ملتا کہ ہم قتل کے جو ہے وہ کفارے میں ادا کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر کفارہ ادا کرنے کے لیے غلام نہیں میسر، غلام نہ ہو، غلام نایاب ہوں، ٹھیک ہے، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں قاتل غلام خریدنے کی استطاعت رکھتا ہی نہیں ہے، غلام ہے ہی نہیں ہے، تو اس کا بدل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. یہ کفارے کی دوسری صورت ہے. تو لیکن یہ متبادل ہے، اصل نہیں ہے. اصل جو ہے وہ غلام آزاد کرنا ہے کہ اگر کسی اور زمانے میں قیامت کے قریب دوبارہ اگر غلاموں کا سلسلہ شروع ہو جائے تو اصل غلام ہی آزاد کرنا ہے. لیکن وہ چیز نہ ہو تو اچھا پھر اس کے تبادلے میں ہم کہتے ہیں یار اچھا پھر فلاں لے آنا، یہ چیز لے کے آنا. اچھا وہ پھر پوچھتے ہیں اگر یہ نہ ملے، اچھا یار اگر یہ نہ ملے تو پھر یہ چیز لے آنا، یہ کام کرو، اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر اتنا کر لینا. وہ متبادل ہوتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل بیان فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر کفارہ ادا کرنے کے لیے غلام میسر نہ ہو
تو پھر کیا کیا جائے؟ فصیام شہرین متتابعین، تو اس کا بدل یہ ہے، متبادل یہ ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ تو اس سے مقصود کیا ہے؟ قاتل کی تنبیہ ہے، اس کی اصلاح ہے۔ یہ بھی بڑی سخت سزا ہے کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا ہے۔ تو کیونکہ اگر بیچ میں ایک روزہ بھی ٹوٹ گیا، 40 رکھ لیے تو 50 رکھ لیے، ایک روزہ بھی ٹوٹ گیا تو دوبارہ 1 سے شروع کرے گا۔ تو یہ اس کی تنبیہ ہے، اس کی اصلاح ہے کہ تو نے کیوں قتل کیا ہے، تو تاکہ وہ ایسا کام نہ کرے۔ دیت کی ادائیگی مالی لحاظ سے بھی ہوگی اور 2 ماہ کے مسلسل روزے جسمانی اعتبار سے بھی ہوں گے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، تاہم انسان کی جو بہیمیت ہے، حیوانیت جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، جو اس کو غصہ دلاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کسی کو گالی بھی دیتا ہے، قتل کرنے کے اوپر بھی آ جاتا ہے، تو یہ جو بہیمیت انسان کے اندر ہے، اس کی اصلاح کے لیے کفارے کی ادائیگی ضروری قرار دی گئی۔ اب دیت دے گا کون؟ 100 اونٹ ہے، اگر ایک اونٹ مثال کے طور پہ آج کل اگر 2 لاکھ کا یا 3 لاکھ کا بھی اونٹ ہے تو 100 اونٹ 3 کروڑ روپیہ بنتے ہیں، 3 کروڑ کی رقم دیت بنتی ہے۔ اگر 2 لاکھ بھی لگائیں تو 2 کروڑ کی رقم بنتی ہے ایک کسی کو قتل کرنے کی دیت۔ تو یہ کون دے گا دیت؟ تو علماء نے، فقہاء نے لکھا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ سارے خاندان پر آئے گی، ساری برادری پر آئے گی۔ یا اگر فیکٹری والے ہیں وہاں قتل ہوا ہے تو اہل دفتر جو ہیں اور جو فیکٹری والے ہیں ان کو ادا کرنی ہوگی۔ اگر کسی ادارے کا آدمی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گورنمنٹ کا جو آدمی ہوتا ہے وہ کسی جھگڑے میں آ جائے تو وہ گورنمنٹ اس کو خارج کر دیتی ہے، اس کے لیے عدالت، یہ معاملات نوکری کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی گورنمنٹ کا آدمی ہے، اس سے نقصان بھی گورنمنٹ کو ہوگا اور بدنامی بھی گورنمنٹ کی ہوگی کہ فلاں ادارے کا آدمی تھا، اس نے باہر کسی آدمی کو مار دیا، قتل کر دیا۔ تو اس لیے دیت جو ہے اگر عام جگہ پہ قتل اس نے کیا ہے تو خاندان اور برادری والے سب کو دینی ہوگی کہ تم نے اپنی برادری کے اس بندے کا خیال کیوں نہیں رکھا، یہ پسٹل اٹھا کے پھر رہا تھا اور غصہ کرتا تھا ہر ایک پر، تم بیٹھے ہوئے تھے، آج اس سے قتل ہو گیا تو تمہاری بھی اس میں کمزوری شامل ہے۔ تو سارے خاندان اور برادری والے اس کی دیت ادا کریں گے، تو کیونکہ اس کی غلط تربیت کے وہ ذمہ دار ہیں۔ البتہ روزے جو رکھنے ہوں گے اس کو خود رکھنے ہوں گے تاکہ اسے غلطی کا احساس ہو جائے، اور روزے مسلسل رکھنے کی پابندی ہے۔ اگر درمیان میں کوئی روزہ سہون بھی چھوٹ جائے، غلطی سے بھی چھوٹ گیا، یا آدمی بیمار ہو گیا جس کی وجہ سے روزہ رہ گیا، تو پھر نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔ 2 ماہ کا تسلسل کسی صورت میں بھی منقطع نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ تاہم یہ 2 مہینے کا جو شمار ہوگا، علماء نے لکھا ہے یہ قمری مہینے کے اعتبار سے ہوگا، شمسی مہینے کے اعتبار سے۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ جو انگریزی مہینے ہیں یہ سورج کے اعتبار سے ہیں، شمسی مہینے ان کو کہتے ہیں۔ اور محرم، صفر، ربیع الاول جو ہمارے اسلامی مہینے ہیں یہ قمری، چاند کے اعتبار سے ہمارا مہینہ ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے تو نیا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو قمری مہینے، چاند کے اعتبار سے 2 مہینے مسلسل جو ہے وہ روزے رکھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا قانون ہے۔ اس نے قتل خطا کی سزا کے طور پر کفارہ اور دیت دونوں مقرر کیے ہیں، اور یہ توبہ کا ایک ذریعہ ہے کہ مومن کی جان کو تلف کرنا، ضائع کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی یہ صورت بھی ساتھ رکھ دی ہے تاکہ انسان اس کے مطابق عمل کر کے دنیا میں اگر یہ سزا بھگت لے گا، دیت دے دے گا، کفارہ ادا کرے گا تو آخرت کی سزا سے بچ جائے گا، اخروی سزا سے بچ جائے گا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علیم کل ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ حکیم بھی ہے کہ اس نے اپنی کمال حکمت سے جس طرح مناسب سمجھا انسانوں کے لیے احکام بھی نازل فرمائے ہیں، اور اس کے ہر حکم کے اندر حکمتیں ہی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرمائیے، کرم اور فضل والا معاملہ فرمائیے۔
یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے پڑھانے سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن و سنت کی حکومت نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کی بالادستی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ یہ جو احکامات آپ نے قرآن میں نازل فرمائے، ان حدود اللہ کو یا اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نافذ ہوتا بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری اولادوں اور نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے۔ یا اللہ دنیا بھی بے شمار ہماری نسلوں کو عطا فرمائیے۔ یا اللہ خیر والی برکت والی دنیا، یا اللہ نوست اور بے برکتی والی دنیا سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ رزق حرام سے محفوظ فرمائیے، رزق حلال وسیع اور وسیع تر وافر عطا فرمائیے، اور پھر دل کھول کے اپنے تمام شعبوں میں اپنے تمام مصارف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، پریشانوں کی پریشانیوں کو ختم فرمائیے۔ یا اللہ جو ایمان کی حالت سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔